بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، نماز کے تعلق سے آپ کے سامنے بہت سی باتیں پیش کی جا چکی ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے خطبے میں بھی ہم نماز ہی کے تعلق سے بعض باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں. نماز کے بہت سے آداب ہیں جن کا خیال ہم نہیں رکھ پاتے ہیں، اور نماز کے اندر بہت سی غلطیاں ہیں جو لوگوں سے سرزد ہوتی رہتی ہیں. ان کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے. نماز کے تعلق سے آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کو جامعیت اسی لیے حاصل ہے کیونکہ اس کی جو دعائیں ہیں وہ بھی جامع ہیں. اس کے اندر کے جو ارکان ہیں رکوع اور سجدہ، یہ بھی بہت جامع چیز ہے. اللہ رب العالمین کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنے کے لیے یہ بہت ہی اہم عبادت ہے. اسی لیے بہت سے ائمہ اور بالخصوص امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا اسلام میں اتنا ہی حصہ ہے کہ جتنا حصہ اس کا نماز میں ہے. یعنی انسان جتنی زیادہ نماز کی پابندی کرے گا اسلام میں وہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا، اور اگر نماز کی پابندی نہیں ہے اس کے یہاں تو اس کا اسلام کچا ہے، ابھی وہ اسلام میں پختہ نہیں ہوا ہے. تو جس قدر انسان نماز کی پابندی کرے گا اسی کے بقدر اس کے اندر اسلام کی جو خصوصیت ہے وہ پیدا ہوگی، اور اسی کے بقدر اس کے اندر ایمان میں بھی اضافہ ہوگا. اور اس سے پہلے امام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، کہ ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دیتا ہے. ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دیتا ہے.
بہت سخت ارشاد ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قرآن اور سنت میں جو اہمیت آئی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے. لہذا اسی اہتمام کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے کہ نماز کے اندر کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو، نماز کے جتنے آداب ہیں ان کا خیال کیا جائے، اور نماز کے اندر آئے دن جو عام طور سے غلطیاں ہوا کرتی ہیں ان غلطیوں کو ہم سمجھ لیں، پڑھ لیں، جان لیں، اور اس کے بعد ان غلطیوں کی طرف ہم نہ جائیں اور اپنی مکمل اصلاح کر لیں. اس کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے. تو ہم آپ کے سامنے بعض غلطیاں ذکر کر رہے ہیں اور بعض آداب کا ذکر کر رہے ہیں. کچھ آداب ہیں جو نماز سے باہر کے ہیں اور کچھ آداب ہیں جو نماز کے اندر کے ہیں، یعنی نماز شروع ہونے کے بعد جن کی شروعات ہوتی ہے. تو نماز سے پہلے کے جو آداب ہیں اور جو غلطیاں ہیں وہ اس طرح ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے کہ اگر ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہمارے جسم کا کوئی حصہ سوکھا رہ گیا، یعنی وضو میں جس کو دھونا فرض اور واجب ہے، وہ حصہ اگر ہمارا سوکھا رہ گیا ہماری کوتاہی کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ایسی سوکھی ایڑیوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے جو سوکھی رہ جائیں. ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے جو سوکھی رہ جائیں، یعنی جلدی جلدی وضو کیا، بھاگ دوڑ کر آئے، جلدی سے وضو کیا اور مسجد آ کر نماز میں کھڑے ہو گئے، ایڑیاں سوکھی رہ گئی آپ کی کوتاہی کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے. لہذا معلوم ہوا کہ ہم جب بھی وضو کریں تو بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ چاہے ہم ایک ہی بار دھوئیں اعضائے وضو کو، لیکن مکمل طور سے دھوئیں. 3 بار دھو رہے ہیں بہت بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن اگر آپ ایک بار دھو رہے ہیں جیسا کہ حدیث کے اندر ذکر ہے کہ 1 بار بھی دھو سکتے ہیں، 2 بار بھی دھو سکتے ہیں، 3 بار بھی دھو سکتے ہیں. 3 بار دھونا یہ اتمام ہے، یہ وضو کا مکمل طریقہ ہے اور زیادہ ثواب آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ 1 مرتبہ دھو رہے ہیں تو یہ بھی جائز اور درست ہے، لیکن 1 مرتبہ جب آپ دھو رہے ہیں اعضائے وضو کو تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جسم کا جو حصہ دھونا فرض ہے وہ سوکھا نہ رہ جائے، چاہے ہمارا چہرہ ہو، چاہے ہمارے ہاتھ ہوں، چاہے پیر ہوں، اور پیر میں بھی بالخصوص ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں تو اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہماری ایڑیاں سوکھی نہ رہ جائیں. اسی طرح سے نماز سے پہلے کا ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی انسان کو قضائے حاجت کی ضرورت ہو، حاجت پوری کرنی ہو، تو ایسے موقع پر انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اگرچہ جماعت کھڑی ہی کیوں نہ ہو گئی ہو، آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے، لہذا پہلے اس کو پورا کریں. کچھ بھی ہے، چاہے چھوٹی حاجت ہو چاہے بڑی حاجت ہو، اس کو پورا کریں اور اس کے بعد آ کر نماز پڑھیں اگرچہ نماز کھڑی ہو گئی ہو. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کھانے کی موجودگی میں، کھانا لگ گیا ہے، آپ کو بھوک لگی ہے تو پہلے آپ کھانا کھائیں اور اس کے بعد آ کر نماز پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتلانا چاہا ہے کہ نماز کے وقت کسی طرح کی کوئی خلش نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ کو بے چینی ہو، آپ کا ذہن کہیں اور ہو اور آپ کو اندر سے پریشانی ہو رہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے بحضرۃ الطعام، کھانے کی موجودگی میں. کھانا نکل چکا ہے، آپ کو کھانا کھانا ہے، لہذا آپ کھانا کھائیے اور اس کے بعد نماز پڑھیے. اسی طرح سے ولا وهو يدافعه الاخبثان، جب 2 خبیث چیزیں ایڑ لگا رہی ہوں،
دو خبیث چیزوں سے مراد قضاء حاجت، دونوں طرح کی قضاء حاجت، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی. بہت سے لوگ ہو سکتا ہے سوچتے ہوں کہ ابھی چل جائے گا، ابھی تیز نہیں لگا ہے، لاؤ نماز پڑھ لیں اس کے بعد کر لیں گے. بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں، اور اگر نہیں کیا تو نماز چھوٹ جائے گی، اگر ہم نے قضاء حاجت پوری کی تو نماز چھوٹ جائے گی. یہ خیال آتا ہے لیکن یہ غلط ہے. آپ پہلے قضاء حاجت کریں اور اس کے بعد آ کر نماز پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، لہذا اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. نماز کا ایک ادب یہ ہے کہ نماز کے لیے کبھی بھی دوڑ کر نہیں آنا چاہیے. بہت سے لوگ نماز پانے کے لیے دوڑ کر آتے ہیں، یہ منع ہے اور سختی کے ساتھ منع ہے. حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، بخاری کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الی الصلاۃ، کہ جب تم اقامت سن لو یعنی تکبیر سن لو تو نماز کی طرف چل پڑو، آ کر صفوں میں کھڑے ہو جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیکم بالسکینۃ والوقار، اور تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم سکون کے ساتھ نماز کے لیے آؤ. والوقار، اور پوری عزت پورے احترام کے ساتھ بہت ہی ادب کے ساتھ نماز کے لیے آؤ. بھاگتے اور دوڑتے ہوئے نماز کے لیے نہ آؤ. ولا تسرعوا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو نماز تم کو امام کے ساتھ مل رہی ہے اس کو پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا، اور جو نماز تمہاری چھٹ گئی ہے اس کو تم بعد میں پورا کر لو، اپنی نماز تم پوری کر لو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. لہذا اس بات کا ہم کو خیال کرنا چاہیے کہ نماز کے لیے دوڑ بھاگ کر نہیں آنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان وضو کر چکا ہے مسجد میں اور ادھر امام رکوع میں چلا گیا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ ان لوگ دوڑ کر آتے ہیں اور آ کر رکوع میں جلدی سے ہاتھ باندھ کر رکوع میں شریک ہو جاتے ہیں. یہ غلط. دوڑ کر آپ نہ آئیں، بہت آرام کے ساتھ آئیں. اگرچہ آپ کا وہ چھوٹ جائے، رکوع چھوٹ جائے آپ کا، لیکن آپ سکونت کے ساتھ بہت اطمینان کے ساتھ آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا، ایک صحابی جلدی سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جا چکے تھے. وہ پہلے ہی تھوڑا سا جھک گئے اور جلدی جلدی آئے اور نماز میں شریک ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا ان سے کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہاری حرص کو اور زیادہ بڑھائے. تم نے یہ جو کام کیا تھا ثواب کی لالچ سے کیا تھا، حرص تھی تمہارے اندر ثواب کی، اور نماز پانے کی غرض سے کیا تھا. اللہ تعالیٰ تمہاری اس حرص کو اور بڑھائے. ولا تعد، لیکن دیکھو آئندہ یہ کام مت کرنا، آئندہ اس انداز سے نماز میں آ کر شریک مت ہونا. ہاں حرص ہے تمہارے اندر، عبادت کی حرص ہے، اللہ کے ذکر کی حرص ہے، بہت اچھی بات ہے، خوب اللہ کا ذکر کرو، خوب عبادت کرو، لیکن اس انداز سے نماز میں دوڑ کر آؤ، ایسا آئندہ مت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے جب ہم آئیں تو بہت ہی سکون کے ساتھ، بہت ہی اطمینان کے ساتھ آئیں، جلد بازی نہ کریں. اب جب ہم کو نماز شروع کرنا ہے، نماز سے پہلے نیت کی درستگی بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انسان کی نیت جیسی ہوگی ویسا اس کو ثواب ملے گا. لہذا پوری انسان کی نیت ہو جائے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، مکمل اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے. نیت بالکل پختہ ہو جائے، نیت میں کسی طرح کا کوئی خلل نہ ہو، نیت بالکل صحیح ہو جانی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، انسان کو اس کی نیت ہی کا ثواب ملتا ہے. جو نیت انسان کرتا ہے اسی کا ثواب اس کو ملتا ہے. لہذا نماز سے پہلے نماز کی نیت ہو جانی چاہیے. اب آپ دیکھیے النیہ یا عربی میں کہتے ہیں الف لام داخل کر کے النیہ کا مطلب ہوتا ہے، نیت جس کو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے دل میں کسی چیز کا ارادہ کرنا. دل میں کسی چیز کا ارادہ کرنا، زبان سے بولنا نہیں. زبان سے آپ اگر بول رہے ہیں تو وہ نیت نہیں ہے، وہ آپ کے کلمات سے جو زبان سے نکل رہے ہیں. نیت کا مطلب ہوتا ہے دل کا ارادہ.
اور جو کام جہاں سے کیا جاتا ہے وہ کام ہم کو وہیں سے کرنا چاہیے. لہذا جب نیت نام ہے دل کے ارادے کا تو ہمیں نیت کہاں سے کرنی چاہیے؟ دل سے کرنی چاہیے. دل میں یہ خیال پیدا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم زبان سے ان کلمات کو کہیں. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ دیکھا آنکھ سے جاتا ہے، ہاتھ سے نہیں دیکھا جاتا. اب کوئی ہاتھ سے دیکھے تو اس کو انسان پاگل ہی کہے گا، وہ دیکھ بھی نہیں پائے گا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی طرح سے نیت جو ہے وہ دل سے کی جاتی ہے، نہ کہ زبان سے. زبان سے ہمارے یہاں جو مروجہ الفاظ ہیں ان کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ صریح بدعت ہے جو ہمارے یہاں رواج پا گئی ہے کہ نماز سے پہلے ہم نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت یا 2 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور فرض واجب منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر. اس طرح کے جو الفاظ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں یہ صریح بدعت ہے. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اور نہ تو ائمہ دین ائمہ اربعہ سے ایسا کچھ ثابت ہے. لہذا زبان سے نیت کرنا یہ بالکل غلط ہے. اور بعض لوگ اسی نیت کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں اور پوچھا کرتے ہیں کہ آخر نیت کیسے ہوگی، سنت کی نیت کیسے ہوگی، نفل کی نیت کیسے ہوگی، غیر مؤکدہ کی نیت کیسی ہوگی، کیسے ہوگی، فرض کی نیت کیسے ہوگی، وتر کی نیت کیسی ہوگی، تراویح کی نیت کیسی ہوگی، کیسے بولا جائے گا. تو اس کو لے کر پریشان رہتے ہیں. لہذا پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. نیت نام ہے دل کے ارادے کا، زبان سے کہنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. لہذا اس بات کا ہم کو خیال کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے. اور بعض دیندار لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ اگر زبان سے کہہ لیا جائے تو کیا حرج ہے، کیا حرج ہے. یہی چیز کیا حرج ہے، کیا حرج کا دروازہ کھول کے نہ جانے کتنی بدعات ہم نے شریعت میں داخل کر ڈالی ہے. کیا حرج ہے، کیا حرج ہے. لہذا حرج ہی تو ہے، تبھی تو منع کیا جا رہا ہے. دین وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت پہلے مکمل ہو چکا تھا. لہذا اس میں زبان سے نیت کرنا نہیں تھا، لہذا زبان سے نیت نہیں کی جائے گی. اور بعض لوگ یہ بھی شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ حج کو جاتے ہو تو وہاں تو نیت کرتے ہو زبان سے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. لہذا جان لینا چاہیے کہ وہ نیت نہیں ہے، وہ تلبیہ ہے. وہ تلبیہ ہے جو پکارا جاتا ہے. حج کی نیت تو آپ کو دل میں کرنی ہے، پہلے ہی کرنی ہے. لہذا وہاں جا کر جو لبیک اللہم لبیک زبان سے کہتے ہیں وہ نیت نہیں ہے حج کی، بلکہ وہ تلبیہ ہے جو وہاں پر پکارا جاتا ہے، اور سارے حاجی اس کو پکارتے ہیں بار بار. لہذا اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور یہ بلا وجہ کا شبہ ہم کو پیدا نہیں کرنا چاہیے. تو زبان سے نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے نماز کا ایک ادب یہ ہے اور ایک غلطی یہ ہوتی ہے بعض لوگوں سے کہ ہمارے تمام اعضاء قبلہ کے رخ نہیں ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے تمام اعضاء قبلہ کے رخ نہیں ہو پاتے ہیں. مثال کے طور پر پیر ہی، بعض لوگوں کے پیر ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. لہذا پیر ہمارے ترچھے نہیں ہونے چاہیے، پیر ہمارے اور انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو سجدے میں بھی آپ کے پیر کی جو انگلیاں ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. انگلیاں مڑی ہوئی ہو ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. الا یہ کہ کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہے، کوئی دقت ہے پیر میں، کوئی پریشانی ہے تو کوئی بات نہیں. ورنہ عام حالات میں صحیح انسان کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کا مکمل طور سے استقبال کرے، اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو اور اس کے پیروں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو. اس کا انسان کو خیال کرنا چاہیے. اب جماعت کی نماز میں امام کی اتباع، امام کی متابعت یہ واجب اور ضروری ہے. امام کی اتباع یہ واجب اور ضروری ہے. اس بات کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے. اور امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، امام کی اتباع کر رہے ہوں، تو امام کی اتباع میں 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس تعلق سے بھی لوگ غلط فہمی کے شکار رہتے ہیں. امام جب نماز پڑھا رہا ہے، آپ پیچھے ہیں، تو آپ کو کوئی بھی کام امام سے پہلے نہیں کرنا ہے. کوئی بھی کام آپ کو امام سے پہلے نہیں کرنا ہے. اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز میں امام سے پہلے اپنا کوئی کام کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو گدھے کا چہرہ نہ بنا دے. کہ سخت وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا امام سے پہلے کوئی کام ہم کو نہیں کرنا ہے. لہذا اس تعلق سے ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ بہت کوتاہی پائی جاتی ہے. امام کھڑا ہوتا ہے رکوع سے سجدے میں جانے کے لیے تو بہت سے لوگ
جاتے تو نہیں ہیں لیکن بہت سے لوگ تیاری بنائے رہتے ہیں، تھوڑا سا جھک جائیں گے اور انتظار کیا کریں گے کہ امام کب جائے اور جلدی سے ہم کود پڑے سجدے میں. یہ بہت ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، بہت سی مساجد کا یہ حال ہے. لہذا یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. ہم نے تسبیح بتائی تھی کہ ایک تو ربنا لک الحمد کہہ لیا امام نے اٹھ کر کافی ہے، لیکن اس کے بعد کی جو تسبیح ہے خوب اطمینان سے امام کھڑے ہو کر پڑھے گا، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ امام خوب اطمینان سے کہے گا. لہذا جب یہ کہے گا تو اس کو وقت لگے گا. اور حدیث میں بھی ہے کہ رکوع سے جب آپ اٹھیں تو آپ بالکل سیدھے ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جایا کرتی تھی اور آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. لہذا بہت اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو اور اس کے بعد پڑھا جائے گا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اس کو پڑھنے میں وقت لگے گا. لہذا امام کھڑا ہوا ہے، آپ کو بھی پیچھے کھڑے رہنا اتنی ہی دیر ضروری ہے جتنی دیر امام کھڑا ہے. تو یہ پہلی چیز اتباع کے خلاف ہے کہ آپ امام سے پہلے کوئی کام کریں. دوسری بات جو اتباع کے خلاف ہے، امام کے ساتھ جانا، یہ بھی غلط ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ اتباع کا مطلب سمجھتے ہیں کہ امام کے ساتھ کام کرنا. امام کے ساتھ کام کرنا یہ اتباع نہیں ہے، امام کی پیروی نہیں ہے، بلکہ امام کے بعد کام کرنا. امام کر لے تب آپ وہ کام کریں، یہ اتباع ہے. امام کے ساتھ بھی کوئی کام نہیں کرنا ہے کہ امام گیا رکوع میں یا اللہ اکبر کہا تو پھٹ سے آپ بھی چلے گئے. اللہ اکبر کہہ کے جب امام چلا جائے گا اس کے بعد آپ شروعات کریں گے، اس کے بعد آپ جائیں گے. اسی طرح سلام پھیرنے میں بھی ہے کہ جب امام سلام پھیر لے گا تب آپ کو سلام پھیرنا ہے، ساتھ میں نہیں پھیرنا ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ ساتھ میں کرنا ہے، امام کے ساتھ میں بھی نہیں کرنا ہے، یہ بھی غلط ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز جو اتباع کے خلاف ہے، امام کے بہت بعد میں کوئی کام کرنا. امام کے بہت بعد میں کوئی کام کرنا. امام سجدے سے دوسرے سجدے سے کھڑا ہو گیا ہے، بہت سے لوگ خوب اطمینان سے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد بہت اطمینان کے ساتھ پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. امام کے بہت بعد کوئی کام کرنا یہ بھی غلط ہے. تو اتباع میں ہم جان لیں، امام کی اتباع میں تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے. امام سے پہلے کوئی کام کرنا یہ سب سے زیادہ غلط ہے. امام کے ساتھ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. امام کے بہت بات کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. لہذا درست یہ ہے کہ جب امام کر لے تو اس کے بعد آپ کوئی کام کریں. اسی کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر دیا ہے. لہذا اس کا ہم کو خاص خیال کرنا چاہیے اور امام کی اتباع، اس کی پیروی واجب اور ضروری ہے، اس میں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. اسی طرح سے نماز کے تعلق سے ایک غلطی جس کا ذکر ہم نے پچھلے خطبے میں بھی کیا تھا کہ جماعت کھڑی ہو جائے اس کے بعد اگر ہم سنت کی ادائیگی کریں، نفل کی ادائیگی کریں تو یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے. اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. اس کا ذکر آ چکا ہے، چاہے فجر ہی کی سنت کیوں نہ ہو، اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو فجر کی سنت بھی ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. جب نماز ہو جائے گی اس کے بعد ہم ادا کریں گے. اس کے بعد نماز کا ایک ادب ہے کہ تعدیل ارکان کہ نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قومہ ہے، یہ ساری چیزیں خوب اطمینان کے ساتھ ہونی چاہیے. ان کا بھی خیال ہونا چاہیے. نماز کے اندر اگر اطمینان نہیں ہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہماری نماز ناقص ہے، اور اگر زیادہ نقص ہے ہماری نماز میں تو ہم سمجھ لیں کہ ہماری نماز ہوتی ہی نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے کہا تھا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. انہوں نے نماز پڑھ لی تھی لیکن جلدی پڑھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، حالانکہ انہوں نے نماز پڑھ لی تھی. پتہ یہ چلا کہ نماز کے اندر اطمینان اور سکون یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. ایک غلطی نماز میں اوپر کی طرف دیکھنا، آسمان کی طرف دیکھنا، یہ چیز شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پائی جاتی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ نماز کی حالت میں اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو نہ اچک لے. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اچک لے گا، آنکھیں ان کی ضائع ہو جائیں گی ایسا کرنے سے. لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. آسمان کی طرف ہم کو نماز میں نہیں دیکھنا چاہیے. اسی طرح سے نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنا، دائیں بائیں دیکھنا، نظروں کو گھمانا، یہ بھی غلط ہے.
نظروں کو گھمانا نماز میں، دائیں بائیں دیکھنا، یہ بھی غلط ہے۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی حالت میں جو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، نظریں ادھر ادھر کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی ایڑ ہوتی ہے۔ شیطان اس کے ذریعے سے بندے کی نماز کے ثواب کو اچکنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، لہذا اسی لیے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، دماغ میں تمام طرح کے خیالات ڈالتا ہے اور نظریں ادھر ادھر کرواتا ہے تاکہ بندے کی نماز ضائع ہو جائے اور اس کا ثواب ختم ہو جائے۔ لہذا اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم نماز کی حالت میں ادھر ادھر نہ دیکھیں، بلکہ ہماری نگاہ جو رہے وہ سجدے کی جگہ پر رہے، نیچے نگاہ رہے، ادھر ادھر ہماری نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ نماز میں ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا کھڑا نہ ہونا، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا کھڑا نہ ہونا۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں جو نماز جلدی جلدی پڑھتے ہیں، وہ رکوع سے سر سیدھا نہیں کرتے ہیں اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ بہت ہی غلط بات ہے یہ، اس سے ہماری نماز ضائع ہو سکتی ہے، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اور ایسا اس وقت اور زیادہ ہوتا ہے جب ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ جب بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو جلدی سے اٹھیں گے اور بالکل وہی شکل ہوتی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز کے بارے میں کہ وہ ینقر کما ینقر الغراب، کہ وہ ٹوٹ مارتا ہے زمین پر جس طرح سے کوا ٹوٹ مارتا ہے۔ کوا جس طرح سے اپنی چونچ مارتا ہے زمین پر، اسی طرح سے وہ چونچے مارتا ہے زمین پر، اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا بیٹھ کر بھی اگر نماز پڑھی جا رہی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے تو خوب اطمینان سے آپ سیدھے ہو جائیں رکوع سے اٹھ کر اور اس کے بعد پھر سجدہ کریں، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدے کا صحیح طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم 7 اعضاء پر سجدہ کریں، ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں۔ 7 ہڈیاں کون کون سی ہیں؟ پیشانی اور ناک، یہ دونوں ایک ہے، پیشانی اور ناک یہ ایک، اور دونوں ہاتھ ہمارے زمین پر ہونے چاہیے 3، اور اسی طرح سے دونوں ہمارے گھٹنے 5، اور دونوں پیر 7۔ یہ 7 اعضاء ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا 7 اعضاء ہمارے زمین پر ہونے چاہیے، کوئی بھی عضو ہمارا زمین سے اٹھا ہوا نہ ہو۔ بعض لوگوں کے پیر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے پیر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا ایک پیر زمین سے کبھی کبھی اٹھ جاتا ہے، یا سجدے میں جانے کے بعد بعض لوگ پیر کو ہلا ہلا کر اٹھایا بھی کرتے ہیں، بعض لوگ دیکھنے میں آتا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، ہماری ناک بھی زمین سے لگی ہو، ہماری پیشانی بھی زمین سے لگی ہو، ہمارے دونوں ہاتھ اور ہمارے دونوں گھٹنے، اور اسی طرح سے ہمارے دونوں قدم، اور قدم میں انگلیوں کا جو رخ ہوگا وہ قبلے کی طرف ہوگا۔ جب آپ جائیں گے سجدے میں تو انگلیاں گھوم جائیں گی اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، یہ صحیح طریقہ ہے سجدہ کرنے کا۔ اسی طرح سے سجدہ کرنے میں بازوؤں کو بچھا دینا، بازوؤں کو بچھا دینا یہ بڑی بری شکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے کہ نماز میں کوئی شخص اپنے بازوؤں کو اس طرح نہ بچھا دے زمین پر جس طرح سے کتا بچھاتا ہے۔ لہذا ہمارے ہاتھ کیا ہیں؟ پھیلے ہوئے ہونے چاہیے، اور یہ چیز زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جب آپ جماعت میں ہوں آپ کو اٹھانا ہے وہاں پر بھی، لیکن ایسا نہ کریں کہ اتنا پھیلا دیں کہ یہ چیز بغل والے کی گھس جائے اور اس کو پریشانی ہو جائے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اٹھانا ہے، پھیلا کر رکھنا ہے، لیکن بغل والے کا خیال کرتے ہوئے، تو یہ سجدے کا صحیح طریقہ ہے۔ لہذا ان آداب کا ہم کو خیال کرنا چاہیے، اور جو غلطیاں بیان کی گئی ہیں ان کا بھی ہم کو خیال کر کے ہمیں ان کی اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ نماز کے تعلق سے بہت سی باتیں ہیں اور ساری باتوں کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت ہم نے شروع میں پڑھی تھی، اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، نماز کی محافظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور سے بچلی نماز کی حفاظت کرو،
بیچ والی نماز کی حفاظت کرو. اور اللہ آگے کہتا ہے وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل فروتنی کے ساتھ کھڑے ہو، بالکل اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور بہت زیادہ فارغ ہو کر اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہو. قانتین، یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. لہذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر اطمینان کا ہونا ضروری ہے. آیت میں ذکر آیا کہ بچلی نماز کی خاص طور سے پابندی کرو، تو بیچ والی نماز سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. یہ بیچ کی نماز ہے، اور عصر کی نماز کی پابندی کرنے کا حکم خاص طور سے اسی لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس وقت انسان کی تجارت زوروں پر ہوتی ہے، کام دھندا بہت زوروں پر ہوتا ہے. لہذا چھوڑ کر آ کر نماز پڑھنا یہ ذرا بھاری پڑ سکتا ہے. اسی لیے خاص طور سے ذکر ہے کہ عصر کی نماز کی خاص طور سے پابندی کرو. اور حدیث کے اندر، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. ٹھنڈی نمازوں سے مراد ایک فجر کی نماز ہے اور ایک عصر کی نماز ہے. ان دونوں ٹھنڈی نمازوں کی جس نے پابندی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا. لہذا ان باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے، اور نماز کے تعلق سے مکمل آداب کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. انشاءاللہ اور بھی چیزیں جو بچ رہی ہیں، چھوٹ رہی ہیں، آئندہ خطبات میں ان کا ذکر آئے گا. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نماز کے تمام آداب کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اطمینان و سکون کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نماز کے اندر تمام سنتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح انداز سے طہارت حاصل کرنے کی اور وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تو ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ رکھ. اے اللہ بالخصوص ہمیں وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھ. اے اللہ جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما.